السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل اسکیری اسٹوریز. میرا نام سعدیہ ہے. میں آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی کہانیوں کو اپنے چینل پر نریٹ کرتی ہوں. اگر آپ لوگ بھی مجھے اپنی کہانیاں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر آپ مجھے اپنی کہانیاں سینڈ کر سکتے ہیں. میں ان میں سے بیسٹ کہانی کو سلیکٹ کر کے یہاں نریٹ کروں گی. اور ایک اور عرضی جو آپ سے ہمیشہ کی جاتی ہے، جو میرے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کر دیں. بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف. اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں، آپ اپنے کمرے کی لائٹس بند کر کے آنکھیں بند کر لیں اور ہینڈز فری لگا کر آرام سے لیٹ جائیں اور ان کہانیوں سے لطف اندوز ہوں. جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ آپ کو امیجنیشن میں لے جائے گی، کیونکہ یہ کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی طرف. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام حمزہ ہے اور میں لاہور میں رہتا ہوں. میں آپ کا ہی فالوور ہوں اور میں آپ کی کہانیاں سنتا ہوں. میری ایک غلط خواہش نے مجھے اور میرے خاندان کو مشکلات میں ڈال دیا. یہ 2015 کا سال تھا جب نئے سال کی چھٹیاں چل رہی تھیں اور ان دنوں میں اور میرے دوست جنات کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. یہ ہمارے لیے ایک دلچسپ لمحہ تھا. میں نے اپنے دوستوں کو کبھی جنات کو نہیں دیکھا. ہم ایسی باتیں کر رہے تھے، میں انہیں بتا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میرے دوست کہانیاں سنا رہے تھے ان کی کہانیاں سن کر میرے اندر جنات کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو گئی. اس لیے ان دنوں میں نے انٹرنیٹ سے جنات کو دیکھنے اور ان کو بلانے کے لیے جو وظیفے ہیں ان کے بارے میں سرچ کرنا شروع کر دیا. لگاتار سرچ کے بعد ایک دن مجھے ایک ایسا وظیفہ ملا جس سے جنات کو دیکھا جا سکتا تھا. میں وہ وظیفہ تو نہیں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے وہ وظیفہ پڑھنے کے لیے نوٹ کر لیا اور رات ہوتے ہی میں اپنے کمرے میں جا کر وظیفہ پڑھنے لگا. بغیر کسی تحفظ کے میں بغیر خوف کے پڑھنے لگا. میرے پاس کوئی موجود نہ تھا اور ایک وظیفہ پڑھتے پڑھتے رات کے 2 بج چکے تھے. میں غضبناک طریقے سے جب وہ وظیفہ پڑھ رہا تھا تو میں پڑھتے پڑھتے سو گیا. میں اپنے بستر پر چلا گیا. میں لیٹ گیا اور سونے کے لیے میں تیار تھا. میں نے سوچا کہ شاید یہ وظیفہ غلط ہے، اس لیے میں نے اسے اپنے سر پر سوار نہیں کیا اور میں اپنا موبائل استعمال کرنے لگا. جب اچانک مجھے میرے کمرے کے باہر بلیوں کے لڑنے کی آواز سنائی دی تو میں نے سوچا کہ ہمارے گھر میں کہاں سے بلیاں آ گئیں. اگر بلی نہیں تو یہ پھر کون ہے جو آپس میں لڑ رہی ہیں. میں نے میں نے سوچا کہ مجھے باہر چل کے دیکھنا چاہیے کہ یہ بلیاں کہاں سے آ گئی ہیں. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ بلیوں کی آواز آنا بند ہو گئی، جیسے مکمل خاموشی چھا گئی ہو. میں نے محسوس کیا کہ میرے کمرے کے باہر کوئی کھڑا ہے. میں نے اپنا سکون تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیا. میں نے کہا کہ ریسٹ بعد میں کیا جائے اور پہلے مجھے دیکھنا چاہیے کہ باہر کوئی ہے یا نہیں. پھر میں نے دیکھا کہ وہاں ایک سیاہ لباس میں ملبوس ایک آدمی کھڑا ہے. میرے کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا. اس کا چہرہ دوسری طرف تھا. میں نے صرف اس کا وجود ہی دیکھا تھا، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا اس کا چہرہ انسانی نہیں تھا. چہرہ بہت کالا تھا. وہ بلی کی طرح نظر آ رہا تھا لیکن ہے انسانی چہرے کی طرح تھا. اس کی آنکھیں پیلی اور بلی کی طرح تھیں. منہ سے تھوک کی طرح کچھ نکل رہا تھا. اسے اپنی طرف دیکھ کر میرا جسم بے جان ہو گیا. میں نے اپنے جسم کو ہلانے کی بہت کوشش کی لیکن سر سے پاؤں تک مکمل طور پر جیسے میں مفلوج ہو چکا تھا. میرا جسم ایک تناؤ کا شکار تھا. میں بہت خوف زدہ ہو چکا تھا. مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا پڑھوں. میں رونے لگا. پھر اچانک میری زبان سے اونچی آواز میں درود نکلا. میں درود پڑھنے لگا.
درود پڑھتے پڑھتے میرے جسم میں جیسے جان آ گئی اور میں کانپنے لگا، اور میں نے اس کانپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بھائی کو پکارا۔ تو میں نے اس کو فون کیا تو اس نے میری کال، میں نے 3 بار اس کو فون کرنے کے بعد اس نے میری کال ریسیو کی۔ میں نے اسے کہا کہ تم جتنی جلدی ہو سکے میرے کمرے میں آؤ۔ وہ میرے کمرے میں آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے کمرے کے باہر کوئی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے آنے کے بعد وہ عجیب و غریب مخلوق وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ میرے بھائی نے جب مجھے ہاتھ لگا کر چیک کیا تو مجھے بہت تیز بخار تھا اور میں رو رہا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن بخار کی وجہ سے میرا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ مجھے چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے مجھے فوراً سہارا دے کر ہسپتال لے گیا اور وہاں ڈاکٹر کو بتایا کہ مجھے 104 بخار ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً مجھے انجیکشن لگایا اور کہا کہ گھر میں کہیں اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے، اس کو ریسٹ کرنے دو۔ اچھا، میں تو سوچ رہا تھا کہ میں نے جو پڑھائی کی وہ سب وہی ختم ہو گیا اور وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب چلا گیا ہے، سب ختم ہو چکا ہے۔ یہ میری غلط فہمی تھی۔ اس دن کے بعد میں اپنے کمرے میں نہیں جاتا، بلکہ اپنے گھر جاتا ہوں تو عجیب و غریب چیزیں ہونے لگی ہیں۔ ہمارے گھر میں اب ایک عجیب کنڈیشن تھی، جیسے فریج سے گوشت اور پھل غائب ہونا، رات کو چلنے کی آوازیں آنا، بچوں کے کھیلنے کی آواز آنا، رات کو کچن کے برتنوں کا استعمال ہونا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری والدہ ہمارے گھر کے صحن میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو ایسا لگا میرے بھائی کے کمرے سے کوئی چھوٹی سی لڑکی اسے دیکھ رہی ہے۔ حالانکہ ہمارے گھر میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، لیکن میری والدہ اس لڑکی کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی کہ یہ لڑکی کون ہے جو میرے بھائی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا میری ماں کو نیچے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ دوبارہ میری امی نے اوپر دیکھا تو لڑکی وہاں نہیں تھی۔ اس کے بعد میری والدہ قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی اور ان سے قرآن پاک بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سر میں کوئی عجیب سی درد اٹھ رہی ہو اور کچھ عجیب سی زبان میں کوئی بول رہا ہو اور مجھے اس کی آوازیں سنائی دے رہی ہوں۔ پھر اسی رات یوں ہوا کہ میرے والد فجر کی نماز پڑھتے تھے، تو جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو ان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی کھڑا تھا اور ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے والد نے اونچی آواز میں پوچھا کہ تم کون ہو؟ لیکن وہ کچھ نہ بولا اور جیسے ہی مڑ کے دیکھا تو وہ غائب ہو گیا۔ میرے والد کو لگتا تھا کہ وہ کوئی چور ہے، اس لیے اٹھ کر سارا گھر چیک کیا، لیکن تمام تالے وہیں موجود تھے۔ اسے تالا لگا ہوا تھا گھر کو، اور کوئی قیمتی چیز چوری نہیں ہوئی تھی، جبکہ سب کچھ اپنی جگہ پر تھا۔ جب میرے والد نے یہ واقعہ میری والدہ کو بتایا تو اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے کوئی جن بلا چکا ہوں۔ اب گھر میں ایسا ہونے لگا تھا کہ جب ہم رات کو سو رہے ہوتے تھے تو کوئی ہمیں پکڑ کر کھینچ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا یا ہمیں جگا دیتا، اور میرے ساتھ اس طرح کی کوئی باتیں ہو رہی ہوتی تو مجھے رات کو ویسے ہی خواب آتا۔ اب اب مجھے خواب آتا کہ وہی اجنبی شخص میرے کمرے کا دروازہ بند کرتا ہے اور مجھے کمرے کو دیکھ کر، کمرے کا اندھیرا دیکھ کر خوف آتا ہے، اور میں خواب میں ہی چیخ چیخ کر بیدار ہو جاتا ہوں۔ اور جب گھر والے پوچھتے کہ یہ کیا تھا تو میں انہیں بس یہی بتاتا تھا کہ ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ میں انہیں اصل وجہ نہیں بتائی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور میں نے کیا کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ گھر والے مجھے کہیں مارے نہ، اس لیے میں نے انہیں صرف ایک محض خواب کا کہہ کر انہیں ٹال دیتا۔ ایک رات پھر یوں ہوا کہ میرے بھائی کے دوست رات کے قیام کے لیے ہمارے گھر آئے، اور جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب میرے کمرے میں جا کر سو گئے۔ سوئے تو نہیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی چیز ہے یا نہیں۔ اب وہ میرے کمرے میں ہارر فلم دیکھ رہے تھے۔ ہارر مووی کا میرے بھائی کے مطابق ایک سین تھا جس میں ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ۔ بھائی کے دوست کو بھی شرارت سوزی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر کمرے میں اونچی آواز میں یہ کہنا شروع کر دیا، اگر کوئی چیز ہے تو اپنے ہونے کا احساس دلاؤ۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ میرے کمرے میں پڑی تمام کتابیں اڑ کر
मेरे दोस्तों के सामने आकर सामने दीवार में टकरा गई। ये देखकर मेरा भाई और मेरे भाई के तमाम दोस्त चीखते हुए नीचे भागे और जिन जिन की आवाजें सुनकर सब घर वाले उठ खड़े हुए। फिर उन्होंने ये सारा मामला बताया तो भाई का एक दोस्त जिसे कुछ इल्म था वो कहने लगा कि ऐसा करते हैं, अगले दिन मैं एक किसी साहिब इल्म को जानता हूँ, ये पीर साहब हैं, उनको बुलाते हैं, उनको ये सारा मामला बताते हैं। फिर मेरी वालदा ने उस पीर साहब को वहां बुलाया। पीर साहब ने आकर सारे घर की सैर की, उन्होंने विजिट किया सारा घर और मेरे कमरे के बाहर भी कुछ देर खड़े रहे। मेरे कमरे के बाहर खड़े होने के बाद उन्होंने मेरी वालदा को बुलाया और उनसे कहा कि हमजा को बुलाए, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ, इसे मेरे पास भेज दें। पीर साहब नीचे कमरे में बैठे हुए थे। जब मैंने इनको देखा तो मैं ऊपर था। मैं नीचे आया तो उन्होंने गुस्से से कहा, तुमने ये क्या किया है? इसने ये कहा और मैं बगैर सोचे समझे रोना शुरू हो गया। अभी मेरी वालिदा पूछने ही वाली थी कि मैं बहुत ज्यादा रो रहा था। पीर साहब से मेरी वालिदा ने पूछा कि पीर साहब इसको क्यों डांट रहे हैं, इसने क्या कर दिया है? तो पीर साहब ने बताया कि आपके बेटे ने खुद जन्नात को बुलाया है। मेरी वालिदा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने मुझे घर में बहुत डांटा और मेरे वालिद साहब को भी बताया। लेकिन पीर साहब को अब बुलाया था तो उन्होंने कहा कि अब मुझे इन चीजों को वापस भी भेजना है। पीर साहब ने मुझसे पूछा कि तुमने वजीफा कहाँ से लिया, तुमने क्या पढ़ा था? मैंने उन्हें बताया कि मैंने इस तरह नेट से सर्च किया था। उन्होंने पूछा कि क्या जब तुम बुला रहे थे चीजों को, तुम्हारे ज़हन में ये नहीं था कि मैंने इनको वापस भी भेजना है? मैं इनको वापस कैसे भेजूंगा? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस रोए जा रहा था क्योंकि ये मेरी गलती थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस मैंने नेट से सर्च करके वजीफा ढूंढा और उन्हें बुला लिया, जो कि बहुत ही गलत किया। अब पीर साहब ने कहा कि अगर बुलाया है तो अब मुझे भगाना तो पड़ेगा। फिर उन्होंने पानी पर दम करके मुझे दिया और कहा कि इस वक्त रात के वक्त तुम्हें ये पानी घर के चारों कोनों पर छिड़कना है और ये काम तुम्हें 1 हफ्ते तक करना है। पीर साहब ने बताया कि मैंने एक जना के घर वालों को बुलाया था और जब बुलाया तो वो सब हाजिर हो गए, तब से वो यहाँ पर ही हैं। फिर मैंने 1 हफ्ते तक वो पानी छिड़का। रात के 2 बजे इसने खौफ के मारे घर के चारों कोनों पर मैंने पानी छिड़का। इसके बाद कंडीशन कुछ संभल गई। बुरे जिन्नात सब चले गए और अच्छे जिन्नात अभी भी मौजूद हैं। वो किसी को कुछ कहते तो नहीं, लेकिन अभी भी अब मैं अपने कमरे में सो जाता हूँ, लेकिन लाइट्स ऑफ करके नहीं, लाइट्स ऑन करके, क्योंकि अंधेरे में अब मुझे डर लगता है। मैं आज भी डरता हूँ और वो खौफजदा चेहरा मुझे आज तक नहीं भूला। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ऐसा वजीफा या ऐसा कोई अमल हरगिज ना करें जिसके नतीजे में ऐसी कोई कहानी बन जाए। कहानी सुनने में तो आपको अच्छी लग रही होगी, लेकिन जब ये खुद पे बीतती है तो ये एक बहुत ही खौफजदा और हॉरर किस्म की कंडीशन होती है और इस पर काबू पाना किसी को नहीं आता। इसलिए बराए करम ऐसा कोई भी अमल हरगिज ना करिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर शेयर करें ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें और ऐसे काम करने से गुरेज करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।